اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کوئی انسان لائٹ کی اسپیڈ سے بھی سفر کرے جسے ہم سب سے تیز اسپیڈ مانتے ہیں، تو اسے ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلنے میں لائٹ ایئرز لگیں گے۔ اگر کوئی لائٹ کی اسپیڈ پر دنیا کے چکر لگائے، ہمارے اس زمین کے چکر لگائے، تو وہ 1 سیکنڈ میں 7 بار اس دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس بے مثال اور بلند سفر کے لیے جہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں، ایک انسانی جسم کو خاص طور پر تیار کرنا اور اسے سدرۃ المنتہا تک پہنچانا تھا۔ پھر اسے اللہ کے نور کی ایسی تجلیوں نے ڈھانپ لیا کہ وہ بدل گیا، اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی حقیقی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو بہکی نہ حد سے آگے بڑھی۔ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھی۔ کچھ لوگ دوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر واپس آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا انسان اپنی عقل اور سائنس کے بلبوتے پر فخر کرتا ہے، اور اس سے کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس نے زمین کے کونے کونے کو ناپا، یہ ثابت کیا کہ دنیا گول ہے، سمندر کی گہرائیوں کا پتہ لگایا، اور یہ اندازہ لگایا کہ لگ بھگ 22 لاکھ سے زیادہ مخلوقات ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں۔ مطلب دنیا کے ساری مخلوقات کا 80% حصہ پانی میں بسیرا کیا ہوا ہے۔ انسان صدیوں تک آسمان کی گہرائیوں کو تکتا رہا، آخرکار اس نے راکٹ بنایا اور چاند پر قدم رکھا، یہاں تک کہ وہ مریخ تک بھی پہنچ گیا۔ ہماری عقل نے ہمیں بہت دور تک پہنچایا، اور آنے والے وقت میں شاید انسان مریخ پر یا اس سے بھی دور بھیجا جا سکے۔ مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی تیاری کر لے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اس سولر سسٹم سے باہر نکلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ سائنٹسٹ کو ابھی تک پوری طرح نہیں پتا کہ یہ کائنات جن چیزوں سے بنی ہے، اس میں 95% ایسی چیزوں کا ہے جسے ہم ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کہتے ہیں، جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کوئی انسان لائٹ کی اسپیڈ سے بھی سفر کرے جس سے ہم سب سے تیز اسپیڈ مانتے ہیں، تو ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلنے میں لائٹ ایئرز، ایک لائٹ وہ دوری ہے جو لائٹ 1 سال 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے طے کرتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے سفر کا ذکر کریں گے جو ان تمام دنیاوی حدوں اور حدوں کو چیر کر ٹائم اور اسپیس کی سیماؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے زمین کے سینٹر سے آسمان کی بلندیوں تک، اور پھر اس سے بھی آگے اس جگہ تک پہنچایا جہاں اسپیس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سفر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ سفر اسراء اور معراج کا ہے، جو کوئی خواب نہیں تھا، کوئی اسپریچول ویژن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقی یعنی فزیکل سفر تھا جو آپ کی روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ایک مومن کے ایمان کا امتحان ہے، اور اس کے لیے اس کے دل کو سکون دینے کا ذریعہ بھی۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں، اور اس کی تفصیلات صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی درجنوں کتابوں میں بکھری ہوئی ہے۔ تو آئیے اپنے دل و دماغ کو کھول کر اس عظیم سفر کے ہر قدم کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معراج کے سفر سے کچھ دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے سخت دور سے گزر رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں یا 11واں سال تھا، جسے غم کے سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا غم آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جو بچپن سے آپ کے سرپرست تھے، جن کی وجہ سے قریش کے مشرک آپ پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح مکہ میں آپ کی ظاہری حفاظت کی آخری ڈھال بھی ٹوٹ گئی۔ اور دوسرا غم محض کچھ دن بعد ہی آپ کی غمگسار وفادار بیوی اور اسلام کی سب سے پہلی محسنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کے 2 بڑے سہارے
اور ہاتھ تھامنے والی ہستیاں چھن گئیں۔ اسی غمگین اور نا امیدی کے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو زمین والوں کی اذیتوں سے نکال کر آسمان کی محفلوں میں بلایا۔ یہ ایک تسلی تھی، ایک انعام تھا، ایک عزت افزائی تھی۔ اللہ کا یہ پیغام تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین والے آپ کی قدر نہیں کر رہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عالم بالا میں آپ کا کیا مقام ہے، آپ ہمارے یہاں کیا مرتبہ رکھتے ہیں، آپ ہمارے کتنے محبوب ہیں۔ اس بے مثال اور بلند سفر کے لیے جہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں، ایک انسانی جسم کو خاص طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ اس کا آغاز ہوا ایک ایسی سرجری سے جس کا تصور بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ دی ایوننگ آف دی چیسٹ، سینہ چاک کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے جبکہ میں کعبہ کے حتیم میں سو رہا تھا۔ انہوں نے میرا سینہ چیرا گلے کے نیچے سے ناف تک، پھر انہوں نے میرا دل نکال کر ایک سونے کے برتن میں رکھا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید جانور براق لائے اور پھر اس پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ اس سفر میں جو کچھ بھی دیکھا اور محسوس کیا جانے والا تھا، اس کو برداشت کرنے کے لیے اس مبارک دل کو اللہ کے نور اور حکمت سے بھرا جانا تھا۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد آسمانی سواری براق لائی گئی۔ یہ لفظ عربی کے ورڈ برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بجلی، یعنی بجلی کی طرح چمکنے والی اور بجلی کی سی تیزی رکھنے والی سواری۔ براق ایک سفید رنگ کی سواری تھی جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ اس کا قد اس جگہ تک پہنچتا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی۔ بہرحال آپ اس پر سوار ہوئے اور یہ سفر شروع ہوا مکہ کی مسجد الحرام سے لے کر یروشلم کی مسجد الاقصی تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نعمتیں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں رات کے ایک حصے سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت سے پلک جھپکنے میں طے ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں ایک عجیب اور غیر معمولی منظر دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام وہاں صف بنا کر کھڑے تھے اور آپ کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے، جیسے انہوں نے پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ آج تمام نبیوں کے سردار آ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سب سے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عظیم اعلان تھا۔ تمام انبیاء اور ان کی شریعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آخری کتاب پر ختم ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کے نبی نہیں تھے، بلکہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے اور یہ ایک پروٹوکول تھا۔ ہر دروازے پر پردہ اٹھایا گیا اور آپ کی شان میں پکار ہوئی، پہلا آسمان۔ پہلے آسمان پر انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کے دائیں اور بائیں طرف بہت سی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب وہ بائیں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں طرف جنت کی روحیں ہیں، اس لیے وہ مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف جہنم والوں کی روحیں ہیں، اس لیے وہ رونے لگتے ہیں۔ یہ دوسرے آسمان کی طرف چلے۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دو نبیوں سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ پھر آپ تیسرے آسمان کی طرف چلے۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بے مثال حسن دیکھا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کی خوبصورتی دے کر بھیجا تھا۔ پھر سفر آگے بڑھا، آپ چوتھے آسمان پر پہنچے اور چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک اور نبی سے ہوئی جنہیں حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، سلام کہا، اور اب جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو نبی بعد میں بھیجے گئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں بھیجے جائیں گے ان کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ داخل ہوگی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا رونا کوئی حسد نہیں تھا بلکہ اپنی امت کے لیے شفقت اور مہربانی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور آپ کی امت کے لیے خوشخبری بھی سنائی۔ اس طرح آپ کی ملاقات ساتوں آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی سواری سدرۃ المنتہا کی طرف چلی۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم اور ناقابل بیان درخت ہے جو آخری آسمان پر ہے۔ یہ وہ حد ہے جہاں سے آگے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس درخت کو اللہ کے نور اور اس کی قدرت نے اتنی شدت سے ڈھانک لیا تھا کہ کوئی بھی انسان اس کا حقیقی حال بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا جو اتنی روشن اور عظیم تھی کہ ان کے سارے پر چمک رہے تھے اور اندازاً 600 بتائے جاتے ہیں۔ قرآن اس عظیم منظر کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، بے شک اس نے یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اور بار دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں ایک اور بار دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ جنت کا ایک درجہ ہے۔ جب اس سدرہ پر چھا رہا تھا یعنی اللہ کا نور اور تجلی، نبی کی آنکھ نہ تو بہکی نہ حد سے آگے بڑھی۔ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پھل مکہ کے شہر کے بڑے مٹکوں جیسے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ پھر اسے اللہ کے نور کی ایسی تجلیوں نے ڈھانپ لیا کہ وہ بدل گئے اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی حقیقی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی سدرۃ المنتہا وہ پیڑ ہے، وہ درخت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں جبریل امین رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میری آخری حد ہے اور اگر میں اس سے آگے تھوڑا سا بھی بڑھا تو میں چل جاؤں گا۔ یہاں سے آگے آپ کا سفر آپ نے تنہا طے کرنا ہے۔ آپ اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈائریکٹ بات چیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قرب عطا فرمایا جس کا ذکر قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ پھر وہ قریب ہوا اور بہت قریب ہوا تو وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس بے مثال ملاقات میں اس امت کو سب سے عظیم تحفہ ملا، نماز۔ پہلے 50 فرض نمازیں ہوئیں۔ واپسی کے راستے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے تجربے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ کے پاس واپس جائیے اور اسے تھوڑا کم کرنے کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور بار بار حاضر ہوئے اور اس میں کمی کی درخواست کرتے رہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا رحمت سے انہیں 5 وقت کی نماز تک کم کر دیا، لیکن یہ شرط بھی رکھی کہ ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے والے وقت کی جھلک بھی دکھائی، امت کو خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے جنت اور جہنم کے حقیقی منظر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جہنم میں دیکھا کہ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ تو غیبت کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جیسے آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ آگے بڑھے اور دیکھا کہ لوگوں کے پیٹ گھوڑوں کی طرح بڑے ہیں اور وہ انہیں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سود خور ہیں، یہ سود کے کاروبار میں دلچسپی رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس میں چمکدار موتیوں کے خیمے ہیں اور دیکھا کہ اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار ہے۔ پھر آپ نے کہا، میں جنت میں چل رہا تھا کہ ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کنارے کھوکھلے موتیوں کے بنے ہوئے ڈومز تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس نہر کی مٹی تیز خوشبو والی مشک تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت سے مکہ واپس آ چکے تھے۔ جب آپ نے صبح اس پورے واقعے کو لوگوں کو بیان کیا تو کفر کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے اور حقیقت کو جادو اور خواب کہہ کر ٹالنے لگے۔ کچھ لوگ دوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد الاقصیٰ سے ہو کر واپس آ گیا۔ اس وقت یہ سفر لگ بھگ 1 مہینے کا ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو یہ حق ہے۔ اس فوری اور بے شرط تصدیق کی بدولت ہی انہیں صدیق کا لقب ملا۔ اور اب شروع ہوتے ہیں قریش کے سوالات اور اللہ کی مدد۔ مشرکین مکہ نے سوچا کہ آپ کو جھٹلانے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، اور مکہ والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ محمد کبھی یروشلم نہیں گئے، اور وہ لوگ جو پہلے یروشلم جا چکے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قریش نے مجھے جھٹلانا شروع کیا اور مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں ایسی چیزیں پوچھنے لگے جنہیں میں نے یاد نہیں رکھا تھا۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا اور میری غیبی مدد فرمائی۔ تو دوستو، اسراء اور معراج کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی یا ایک عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کے لیے زندہ پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے نماز کی عظمت کا جو سیدھا عرش الہی سے ملا ہوا تحفہ ہے۔ یہ پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہائی اسٹیٹس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ اور ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ واقعہ معراج کی صحیح معلومات دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اللہ حافظ۔